سچی بات تو یہ ہے کہ آج جیسی گفتگو ہوئی ہے میں تو قطعاً نہ اس کے قابل ہوں نہ اس کا، بس یہ کوشش کی ہے اپنے تئیں کہ نہ نفرت کی اینک پہنوں نہ محبت کی اینک پہنوں، تو بس یہ کالی اینک ٹھیک ہے جو دھوپ سے بچاتی ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر مجھے بڑا موقع ملا بہت بڑے بڑے لیڈروں کے قریب ہونے کے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے، نواز شریف کے، اور بے شمار جو پاکستان کے ٹاپ لوگ ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ ان کی قربت میں نہ میرے نظریات خراب ہوں نہ میرے خیالات تباہ ہوں، کیونکہ جب آپ بہت قریب جاتے ہیں تو تب بھی آپ کی زبان گم ہو جاتی ہے۔ تو مجھے جب میاں نواز شریف کے میں بہت قریب گیا تو مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ یہاں اگر میں ایک اور زیادہ قریب ہوا تو اس سے میری زبان بندی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو ایک دفعہ مجھ سے ایڈوائس لینے لگی ریگولرلی، تو مجھے فوراً یہ احساس ہو گیا ایک مہینے کے اندر ہی کہ یہ کام نہیں چلے گا، کیونکہ میں تو سچ ہی نہیں بول سکتا، یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ یہ جب آپ قربت میں بھی آپ پھنس جاتے ہیں اور جب دور ہوتے ہیں تو پھر آپ کی جو نگاہ ہے اس میں آپ صحیح طرح جج نہیں کر سکتے۔ تو ایک مناسب فاصلہ رکھنا چاہیے لیڈرشپ سے، آپ کی ایکسیس ہونی چاہیے۔ چنانچہ میں نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ نواز شریف تھے، محترمہ بے نظیر بھٹو تھی، زرداری صاحب ہیں، قاضی صاحب تھے، سراج الحق صاحب ہیں، عمران خان، کبھی نہ ملے۔ چنانچہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ میں ریگولرلی ان لوگوں سے نہ ملا ہوں تاکہ ان کے خیریات ہم تک پہنچے، لیکن کبھی ان لوگوں سے ملنے کے باوجود نہ اس قدر محبت کا نشہ چڑھا ہے کہ بالکل اپنے حواس کھو دیں، اور نہ کبھی نفرت اس حد تک اپنے اوپر سوار کی ہے کہ ان کو گالیاں دینے لگتے ہیں۔ تو کوشش کی ہے کہ یہ دونوں نشے جو ہیں ان سے دور رہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر صرف اتنی بھی احتیاط کرنی جائے تو آپ کو 7 چیزیں نظر آتی ہیں۔ لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے یہ پتہ چل گیا کہ نواز شریف جا رہا ہے، جب میں نے یہ لکھا تھا کہ پارٹی از اوور، کیونکہ میاں صاحب میرے سے بڑے ناراض ہوئے تھے اس کالم پہ۔ تو سچی بات ہے کہ کوئی میرے پاس انفارمیشن نہیں تھی، صرف میں نے بیٹھ کے یہ تجزیہ کیا تھا کہ یہ ججز جو ہیں یہ کیا فیصلہ کریں گے، ہر جج کو سامنے رکھ کے، اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس وقت آرمی کیا کرے گا۔ تو یہ جب فیصلہ کیا تو صاف پتہ چل گیا کہ یہ ججز کس طرح سے سوچیں گے اور جو جرنیل ہے وہ کس طرح سے سوچیں گے، اور الٹیمیٹلی نتیجہ کیا ہوگا۔ تو میں نے کالم لکھ دیا اور وہ اتفاق سے وہ سارا سچ ثابت ہو گیا۔ جب عمران خان تھے بڑا غلغلہ تھا کہ سب ایک سطح پر ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی یہی میں نے تجزیہ کیا کہ یہ جنرل باجوہ اور یہ جو پاکستان فوج ہے یہ کتنی دیر تک بزدار کو اور چیف منسٹر کو اور خان صاحب کی جو چیزیں ہیں ان کو برداشت کرے گی۔ تو مجھے تو صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ تو جب میں نے لکھا تو بڑی گالیاں پڑی، تھوڑا لمبا بھی ہو گیا، فوراً اس کے ریزلٹس نہیں آئے تو بڑی گالیاں پڑی، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ بھی بالآخر سچ ثابت ہو گئے۔ تو بنیادی بات ہے کہ میں نے تو یہی سیکھا ہے بطور طالب علم، اور صرف یہ نہیں کہ کوئی میرے میں کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری، اپنے دوستوں سے سیکھا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے سیکھا ہے، اور ان سے سب سے یہی سیکھ کے نتیجہ نکالا کہ اگر آپ یہ جو ہے تعصب، نفرت، غصہ اس سے دور رہیں تو کافی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو میرا بھی آپ سب دوستوں سے یہی ہے کہ اپنی زندگی کے فیصلے ہوں، سیاست کے فیصلے ہوں یا اپنی معاشرت کے فیصلے ہوں، کوشش کریں۔ مجھے بھی غصہ آتا ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں اس وقت فیصلہ کرنا۔ جب مجھے غصہ آیا ہو تو میں اپنی چیز پوسٹ پون کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں آج بھی فیصلہ کرنا ہے اس بارے میں، کل پرسوں فیصلہ کرنا، جب تو وہ یہی طریقہ ہے کہ آپ ٹالیں غصے کو۔ غصے کے اندر، نفرت کے اندر فیصلے غلط ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ اس طرح سے سوچنا شروع کر دیں تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ آج کل مثلاً میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ جو انتقام کا سائیکل ہے یہ ختم ہونا چاہیے، اور کل عمران نے نواز شریف سے انتقام لیا ہے، اب نواز شریف
عمران خان سے اس طرح کا انتقام نہ لے. تو بڑی اس پہ دونوں کو پسند نہیں آ رہی. عمران کے حامی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو ہے یہ ہم کیوں نواز شریف سے صلح کریں, اور نواز شریف کے حامی کہتے ہیں اب ہماری باری آئی ہے تو آپ چیخنے لگ پڑے ہیں اس کے حق میں. حالانکہ حقیقت کی نہیں ہے. میں تو اس وقت بھی جب نواز شریف کو سزا ہوئی تھی تو میں نے ان ججز کے نام لینے کے لکھا تھا کہ یہ انہوں نے زیادتی کی ہے, یہ باعث ہے, یہ نفرت کا شکار ہے. لیکن بات یہ ہے کہ صرف دلیل کی بات ہے, عقل کی بات ہے کہ کیا دنیا میں کبھی لڑائی سے معاملات طے ہوئے؟ کیا جنگیں جو ہیں کیا انہوں نے معاملات طے کیے ہیں؟ نہیں کیے. آپ دوسری جنگ عظیم دیکھ لیں, دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی صلح کرنی پڑی. آپ نے اسی برطانیہ نے اور امریکہ نے جس نے جرمنی اور جاپان پہ شکست دی, سالوں کی مدد کی ہے, ان کو پیسے دیے, وہاں پروگرام کیے, تب جا کے وہ نیوٹرلائز ہوئے. اور تو اسی طرح آپ کو بھی اگر آپ یہ نہیں باز آئیں گے تو یہ تو پھر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. نہ پالیٹکس ہوگی, نہ یہاں پاکستان میں کبھی انصاف آئے گا, نہ جمہوریت آئے گی. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب ایک بندے کو معاف کرنا پڑتا ہے. فرض کریں عمران نے معاف نہیں کیا, ٹھیک ہے, اس کو کرنا چاہیے تھا, اس سے بھی ہم کہتے رہے. لیکن اگر فرض کرو اس نے نہیں کیا, کیا دوسرا بھی نہ کرے؟ تو اس طرح تو پھر دیکھیں نا فتح مکہ پہ کیا ہوا. کیا ہندا کو معاف نہیں کر دیا گیا تھا؟ کیا فتح مکہ کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کے ماں باپ نہیں مارے ہوئے تھے؟ کیا ان کے بھائی نہیں مارے ہوئے تھے؟ غلاموں کو کس طرح سے سزا دی گئی تھی؟ لیکن ایک لمحے میں انہوں نے سب کچھ معاف کر دیا. تو الٹیمیٹلی آج تو ہم ساؤتھ افریقہ کی مثال دیتے ہیں, لیکن فتح مکہ کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے یک لخت انہوں نے کہا کہ نہیں جی آج سے اگر قوموں کو آگے چلنا ہے تو آپ کو ایک دفعہ یہ ہضم کرنا پڑے گا, اپنے شدید دشمن کو بھی معاف کرنا ہوگا. اگر یہ نہیں کریں گے, میں باہر دیکھ کے آیا ہوں کہ جو لوگ اتنی شدید نفرت کا شکار ہیں وہ بات نہیں کرتے, گالیاں دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اور پتہ ہے ان کی گالیوں کا لیول یہ ہو گیا کہ وہ پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں, یعنی سیاست کو چھوڑ کے, جمہوریت کو چھوڑ کے وہ ملک کے خلاف ہو گئے. تو یہ رویے تو ملکوں کو سوٹ نہیں کرتے, ریاستوں کو سوٹ نہیں کرتے. تھوڑا تحمل میں آئیں, ایک دوسرے کو برداشت کریں. یہ چور ڈاکو, یہ گالی, اس سے بھی کبھی ملک چلے ہیں, یہ نہیں چلے گا. اگر یہی چلے گا تو آپ سمجھیے گا کہ پھر ہم نے اپنی جو استحکام ہے اور اپنی جو سلامتی ہے اس پر مہر لگا دی ہے کہ یہ نہیں چل سکتا ملک. اگر ہم اسی طرح نفرت کا شکار رہے اور آپ لوگ جو ہیں سارے اس نفرت کے خلاف نہ اٹھیں, بنیادی طور پر اس وقت ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو اٹھیں اور یہ کہیں یہ نفرت بند کرو, یہ گالیاں بند کرو, یہ ایک دوسرے کو جو عدم برداشت ہے یہ بند کرو, پھر پاکستان چلے گا. اور اگر آپ کو اپنے بچوں کی اپنی فکر ہے تو یہ کرنا ہوگا. اب سیاست کی بات نہیں ہے, اب تو بات ہے کہ کس طرح سے نفرت کو روکنا ہے. نفرت رکے گی تو سیاست ہوگی. تو بس اتنی